سب جو بھی ملا جس کو جو بھی لکڑی جیسی بھی ملی لے کر آئے. جب لے کر آئے اچھے خاصے اصحاب تھے, ایک ٹیلا بن گیا لکڑیوں کا. رسول اللہ نے کہا تمہارے گناہ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو یہی چھوٹے گناہ بڑھ کر ایک ٹیلے کے برابر ہو جاتے ہیں. شیطان کب مسلط ہوتا ہے؟ جب انسان احسان اور نیکی والدین کے لیے فراموش کر دے کہ والدین کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, فراموش کر دے, بھول جائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت کرو اللہ کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کرو, اللہ کا یہ فیصلہ ہے. لیکن شیطان کب مسلط ہو جاتا ہے؟ جب ہم شیطان کا یہ حربہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان و نیکی کو شیطان فراموش کر جاتا ہے. اب احسان کیا صرف زندگی میں جب تک زندہ ہے تب تک ہمیں احسان والدین کے ساتھ کرنا ہے, مر جانے کے بعد بھی کرنا ہے؟ تو عاق الوالدین جو ہوتا ہے وہ زندگی میں بھی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. زندگی میں والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ زندگی میں والدین کے ساتھ والدین کی اطاعت کرنا ہے. جو والدین کہیں, جو بھی واجبات ہیں, واجبات میں اطاعت کرنا. جو بھی والدین کہیں اس میں اپنا سر خم کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے. والدین کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنا ہے زندگی میں, اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے. مرنے کے بعد کیا احسان ہے؟ والد درمیان سے گزر گیا, ماں درمیان سے گزر گئی, اس کے لیے کار خیر, اس کے لیے اگر اس کی نمازیں رہ گئی, اس کا روزہ رہ گیا, یا اس کے اوپر جو کچھ بھی ضروریات تھی, جو بھی ذمہ داریاں تھیں, اگر وہ چھوڑ کر گیا ہے اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, یہ والدین کے ساتھ احسان ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. کہا بسم اللہ جہاد کرو, کوئی بات نہیں ہے. کہا لیکن یا رسول اللہ میری ایک مجبوری ہے. کہا مجبوری کیا ہے؟ کہا مجبوری یہ ہے کہ میرے والدین ہیں اور ضعیف ہیں, میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے, تو جا اپنے والدین کی خدمت کر. اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شب, صرف ایک شب جو اپنے والدین کے ساتھ رہے, ہم نے شادی کر لی, والدین کو دور کر دیا, وہیں رہ رہے ہیں لیکن والدین کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں. جو ایک شب اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزارے, ایک شب, وہ 1000 مرتبہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اسے. اور جہاد کرنے کا ثواب کیا رسول اللہ نے فرمایا؟ جہاد کرنے کا ثواب, جہاد میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اسے 40 سال جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک شب اگر کوئی والدین کے ساتھ زندگی گزارے تو ایک رات کا ثواب 1000 سال جہاد کرنے, ایک سال جہاد کرنے کے برابر ہے. اب آپ سوچ لیجئے, جو راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے اسے صرف اور صرف 40 سال جہاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اگر کوئی 40 راتوں تک والدین کے ساتھ زندگی گزار لے تو صرف 40 دن زندگی گزارنے کا ثواب اس جہاد کے برابر ہو جاتا ہے. کتنا مرتبہ ہے, کتنی فضیلت ہے, کتنا مقام ہے. والدین کی اطاعت, والدین کے ساتھ احسان ہونے کی کرنا, والدین کی ضرورت کو پورا کرنا. صلوات بھیجے محمد والے رسول نے ایک دن شیطان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ تم اتنے کمزور ہو, اتنے نحیف اور اتنے لاغر کیوں ہو گئے ہو؟ تم تو کبھی رہتے ہو. کہا تمہاری امت کی وجہ سے. کہا میری امت کی وجہ سے؟ کہا تمہاری امت کے لوگ جب 6 چیزیں انجام دیتے ہیں تو اس وقت میری کمر ٹوٹ جاتی ہے, میں نحیف ہو جاتا ہوں, میں لاغر ہو جاتا ہوں, میں ضعیف ہو جاتا ہوں. کہا وہ کیا ہے 6 چیزیں؟
کہ پہلی چیز جب تمہاری امت کے لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو میں کمزور ہو جاتا ہوں، میں نحیف ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ سلام کا مطلب ہے سلامتی، سلامتی کی دعا۔ جب تمہاری امت کے لوگ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو یہ انسان گناہ سے بچ رہا ہے، گناہ کرنے سے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، میں اس وقت کمزور ہو جاتا ہوں، نحیف ہو جاتا ہوں۔ دوسری چیز جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو میں نحیف اور لاغر اور کمزور ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصافحہ دلوں کے کینوں کو دور کرتا ہے۔ جب تمہاری امت کے لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو چونکہ میرا کام ہے مومنین کے دلوں میں بغض پیدا کرنا، میں بغض نہیں پیدا کر پاتا ہوں، اس لیے میں نحیف اور لاغر اور کمزور ہو جاتا ہوں۔ تیسری چیز جب تمہاری امت کے لوگ استغفار کرتے ہیں گناہوں پر، گناہ کر لیا اب شرمندہ ہو گئے کہ ابھی تک جو ہم نے زندگی گزاری، ہم نے ابھی تک جو نماز نہیں پڑھی یہ ہم نے غلط کیا، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تھا، ہمیں حج کرنا چاہیے تھا، ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے تھی، ہمیں خمس نکالنا چاہیے تھا، ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے تھا، ہمیں پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے انسان پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور پشیمان ہونے کے بعد، شرمندہ ہونے کے بعد یہی انسان توبہ استغفار جب کرتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ اللہ سے دور ہو جائے، یہ دشمن ہے کھلا ہوا۔ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تمہاری امت کے لوگ استغفار کرتے ہیں تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد۔ اور چوتھی چیز، جب تمہاری امت کے لوگ کسی کام میں انشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی اپنے ہر کام میں اللہ کو شریک کرتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو آؤں گا، مثلا کسی نے فون کیا کب آ رہے ہیں، انشاءاللہ کل آؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو کل آؤں گا، لڑکی کی شادی کر لی انشاءاللہ کروں گا، باپ کی مجلس کر لی انشاءاللہ کروں گا۔ کسی بھی امر میں جب تمہاری امت کے لوگ اپنے امور میں، اپنے کاموں میں اللہ کو شریک کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان میں میں دخالت کروں تو میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کو داخل کر لیتے ہیں، اللہ کو شریک کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کو شریک کر لیتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، میں ضعیف ہو جاتا ہوں، میں لاغر ہو جاتا ہوں، میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد بسم اللہ، پانچویں چیز ہے بسم اللہ۔ جب تمہاری امت کے لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے نام سے ہی شروع کریں۔ جب تمہاری امت کے لوگ بسم اللہ کر کے کام شروع کرتے ہیں تو ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، میری کمر ٹوٹتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور آخری چیز شیطان کہتا ہے میں اس وقت نحیف و لاغر ہو جاتا ہوں جب تمہاری امت کے لوگ تمہارا نام سنتے ہیں اور نام سننے کے بعد تم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ چونکہ حکم قرآن ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اس لیے کہ جب یہ صلوات بھیجتے ہیں تو صلوات چونکہ صاحب ایمان بھیج سکتے ہیں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں ایمان سے خارج کروں۔ جیسے ہی تمہاری امت کے لوگ، میرا مقصد ہوتا ہے انہیں ایمان سے دور کروں۔ جیسے ہی تمہاری امت کے لوگ تمہارا نام سنتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، میں اپنے مقصد میں فلوف ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میں نحیف و لاغر و کمزور ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ شیطان کے حربات ہیں جو استعمال کرتا ہے، ہمیں شیطان کے حربات سے بچنا چاہیے۔ اور جب ہم شیطان کے حربوں سے بچیں گے
تو ہماری عاقبت بخیر ہوگی۔ موت برحق ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو اتنا آسان مرحلہ موت کا نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے، جب ملک الموت انسان کے سامنے آتا ہے تو اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو اس کی روح دوسری طریقے سے قبض کرتا ہے، اور کوئی انسان متذبذب ہوتا ہے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی مجلس و ماتم کر لیا اور کبھی اس سے متنفر ہو گئے، اس سے کیا فائدہ ہے مثلا مجلس و ماتم کرنے سے، ہے نا، اس طریقے کبھی والدین کی اطاعت کر لی کبھی نہیں کی۔ ایک تو پکا مومن ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دے رہا ہے، ایمان بھی ہے اللہ اور رسول پر اور ساتھ میں عمل بھی انجام دیتا ہے، نماز روزہ حج زکات ان سب سے قریب ہے۔ اور ایک وہ کہ جو صرف ایمان ہے، صرف ایمان ہے، عمل میں دور ہے، تو دو طرح کے ہیں، تو دو طرح کی سے تک ملک الموت روح بھی قبض کرے گا۔ تو جو مومن ہے، پکا مومن ہے، ایمان والا ہے، عمل والا ہے، دونوں ہے ساتھ میں، تو اس کی روح جب قبض کرتا ہے تو پہلے ملک الموت کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ جنت میں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جنت میں جو باغ ہے، اس باغ میں جو خوبصورت پھول کا پیڑ ہے، ان خوبصورت پھولوں میں جو سب سے زیادہ مہکنے والا ہے، خوبصورت ہے، اس پھول کو توڑتا ہے ملک الموت اور اس مومن کے قریب لاتا ہے، اور جیسے ہی مومن اس جنت کی خوشبو کو سونگھتا ہے، اسی خوشبو کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے روایت، مومن کی روح اس طریقے سے اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ لیکن جو مومن نہیں ہے، صرف مومن ہے مثلا، پکا نہیں ہے، عمل میں کمزور ہے، اس کی روح اس طریقے سے قبض ہوتی ہے جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کپڑے کو اٹھایا جائے گا تو وہ کپڑا تار تار ہوگا، تار تار ہوگا۔ جو ایسا انسان ہے اس کی روح اس طریقے سے قبض ہوتی ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے، ہم کیسی روح نکلوانا چاہتے ہیں۔ آیا اس طریقے سے روح نکلوانا چاہتے ہیں جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، یا خاردار درخت پہ ریشمی کپڑا پڑا ہوا ہے اس طریقے سے روح نکلوانا چاہیے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میرے عزیزو، جو انسان پکا مومن نہیں ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے میں تاخیر بھی کرتے ہیں، دھیرے دھیرے پیر سے نکال دی، گھٹنے پہ لا کے چھوڑ دی، گھٹنے سے نکال دی، زانو پہ لا کے چھوڑ دی، زانو سے نکال دی، پیٹ پہ لا کے چھوڑ دی، پیٹ سے نکال کے سینے پہ لا کے چھوڑ دی، گردن پہ لا کے، اس کے بعد کئی دنوں تک گردن پہ اٹکی ہوئی ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اب اس موقع پر شیطان اپنا حربہ استعمال کرتا ہے، ہمیں ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جو ہمارا پکا ایمان ہے، اب تک اللہ پہ ایمان ہے جو ہمارا، رسول اللہ پہ ایمان ہے جو ہمارا، یہ ایمان ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ایمان سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ چونکہ روایت میں جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اسے شدید پیاس لگتی ہے، شدید بھوک لگتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، غلبہ طاری ہوتا ہے بھوک و پیاس کا۔ جب غلبہ طاری ہوتا ہے بھوک و پیاس کا تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، وہ اس کی آواز ہی نہیں سنتے ہیں، ملک الموت نے لا کے گلے پٹکا دیے۔ ملک الموت کی طرف مخاطب ہوتا ہے، تو میری جلدی سے روح قبض کر لے۔ ایسے وقت پہ ملک الموت اپنے کان کو بند کر لیتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، سب کچھ بند کر لیتا ہے۔ ملک الموت نہیں توجہ دیتا، وہ کہتا ہے جلدی سے روح نکال لے، نہیں نکلتی ہے۔ اتنے میں شیطان آتا ہے، پیاس لگی ہے نا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کوزے میں لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس مومن سے کہتا ہے، دیکھ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے یہ میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، تیرے لیے، خاص تیرے لیے، تو پی لے گا اسے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ تو اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے، تو رسول کو اپنا رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، تو قرآن کو اپنی کتاب مانتا ہے، تو کعبے کو اپنا قبلہ مانتا ہے، ان سب پر ایمان رکھتا ہے، تو ولایت کو قبول کرتا ہے، بس اتنا کر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے، تو مجھے اپنا خدا مان لے۔
یہ انکار کرتا ہے، مومن ہے ابھی تک ایمان والا ہے، انکار کرتا ہے. پھر اس کے بعد شیطان حربہ استعمال کرتا ہے، اس پانی کو گرانا شروع کرتا ہے دھیرے دھیرے. یہ بیچارہ مومن بھوک و پیاس سے تڑپ رہا ہے. آخر میں تھوڑا سا پانی بچتا ہے. کہتا ہے شیطان دیکھ یہ تھوڑا سا پانی بچا ہے، یہ پانی تیرے لیے ہے، میں تجھے یہ پانی دے دوں گا، آخری موقع ہے، نہیں تو یہ گرا دوں گا. اب بھی تو مان لے. اگر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اگر ایمان کمزور ہے تو وہ فوراً شیطان کی بات کو مان لیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس پانی کو بھی گرا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو صرف بہکانے آیا تھا. اس انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. اب ایسے انسان کے لیے جس کے سامنے یہ ہے، تو اس کے لیے معصومین نے راستہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم کبھی کبھی ایسا تم گنہگار ہو، اس کے بعد ایمان لائے رہتے ہو اور عمل صالح کر رہے ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر ہے تمہیں کہ تمہاری موت جو ہے، ملک الموت اس طریقے سے تمہاری روح قبض کرے گا، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے اول وقت نماز پڑھو. اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل کو، اللہ نے اس فرشتے کو، ملک الموت کو اختیار دیا ہے کہ جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے تجھے اختیار ہے، اگر وہ گنہگار بھی ہے تو تو اس کی روح کو آسانی سے نکال لے. تو ملک الموت کا، امام کہتے ہیں تو ملک الموت کا دوست ہو جا. کا دوست کیسے ہو جاؤں؟ کا دوست ہو جا اول وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، دعائے دیلا پڑھنا شروع کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے، ماہ رجب میں مستحبی روزہ رکھ لے. اگر تو یہ عمل انجام دے گا تو ملک الموت تجھ سے قریب ہو جائے گا. جب ملک الموت تجھ سے قریب ہو جائے گا تو تیری روح آسانی سے قبض کر لے گا. صلوات دیجئے تو میرے عزیزوں، موت برحق ہے، لیکن یہ موت ہمیں ایسی آنی چاہیے کہ ہماری عاقبت بخیر ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری موت ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا بھی ہماری خراب ہو جائے اور عاقبت بھی ہماری خراب ہو جائے. ایسی موت نہیں ہونی چاہیے. بس میرے عزیزوں، بات کو تمام کیا. مرد مومن ہمیشہ ان کی، تقریباً میں 3 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، رمضان سے اب تک دیکھ رہا ہوں، ان کی یہی کوشش تھی کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر لائیں. روزانہ کوئی نہ کوئی میسج دینی، کوئی نہ کوئی پیغام دین کا گروپ پر ڈالا کرتے تھے، لوگوں کے لیے ڈالا کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. مرحوم کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا. اکثر میری بات ہوتی رہتی ہے. انتقال جس دن ہوا ہے اس دن 12:04 پہ میری بات ان سے ہوئی. اکثر مجھ سے یہ کہتے تھے جناب آپ کی واعظ و نصیحت مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کو دوسروں تک منتقل کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے ایک دفعہ ایک میسج کیا تھا کہ امام حسین علی مقام شب عاشور اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے میں تمہارے سروں سے بیعت کو اٹھا رہا ہوں. کس لیے اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر کسی مومن بھائی کا حق ہے تو جاؤ پہلے حق ادا کرو، اس کے بعد آؤ قربانی دو. یعنی امام کے سامنے، امام کی نگاہ میں اس عظیم قربانی کی حیثیت اس وقت ہوگی جب انسان اپنے حقوق کو ادا کر لے. اگر حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس عظیم قربانی سے بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. تو انہوں نے اس پہ کہا واقعی جناب مجھے بہت اچھی لگی ہے بات. اس طریقے سے تمام پورے لاک ڈاؤن میں ہر دن میں کوئی نہ کوئی میسج گروپ پہ کرتا تھا. اس کے بعد ماہ رمضان میں روز 10 منٹ کی ویڈیو 15 منٹ 12 منٹ کی بنا کے لوگوں کے لیے بھیجتا تھا. وہ سنتے تھے، سننے کے بعد باقاعدہ پوری تقریر کا خلاصہ لکھ کر میرے پاس بھیجتے تھے. یعنی انسان اس وقت ان کی یہ حالت تھی، کیفیت تھی کہ اپنے آپ کو دین سے قریب کر رہے تھے اور چاہتے تھے لوگ دین سے قریب ہو جائیں. اور یہ ایک حقیقی شیعہ کی پہچان ہے، ذمہ داری ہے کہ خود بھی معروفات پہ عمل کرے، نیکیوں پر عمل کرے اور لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دے.
لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت دے اور لوگوں کو برائیوں سے بچائے. ان کے اندر یہ ادھر خاصیت تھی میرے عزیزوں. اور ادھر تو مجھے نہیں معلوم چونکہ میرا زیادہ سابقہ نہیں تھا، اور واقعاً ہر انسان کی زبان سے ان کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے. خدا ان کے درجات کو بلند کرے. میرے عزیزوں، مرد مومن، مرد صالح، ہمارے یہاں دستور ہے ہمارے درمیان سے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو سید سجاد کے باپ کا ماتم کیا جائے، امام زین العابدین کے باپ کا ماتم کیا جائے. ہاں عزادارو، امام حسین علی مقام جب سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا، یک و تنہا ہے، رخصت آخر کے لیے خیمے میں آتے اور آنے کے بعد بیویوں کو سلام کرتے ہیں. زینب تم پر سلام، کلثوم تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، ایک میرے سیدھے پہ سونے والی سکینہ تم پر سلام. ایک ایک کو حسین سلام کرتے ہیں، لیکن عجیب کرب کا عالم ہے. زینب کو دیکھتے ہیں خیال آتا ہے میرے بعد چادر چھینی جائے. سکینہ کو دیکھتے ہیں خیال آتا ہے سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو، حسین سکینہ کو دیکھتے خیال آتا ہے اسے تماچے مارے جائیں گے، اور ساتھ میں یہ خیال بھی آتا ہوگا اسے کوئی تسلی نہیں دے گا. اے میثم عباس تم خوش نصیب ہو، اے مرحوم کی بیٹیاں تم خوش نصیب ہو، تمہارے بابا کا سایہ اٹھا. لوگوں نے تسلی دی، لوگوں نے دلاسا دیا، لیکن ہائے رے سکینہ کا بابا، ہائے رے سجاد کا بابا، جب اس دنیا سے اٹھا ہے تو تسلی دینے تو نہیں بلکہ تماچے مارنے، تازیانے مارنے، تازیانے برسانے آئے، خیموں میں آگ لگانے آئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آزادارو، جب بیویوں سے رخصت ہو لیے، اب ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے پر آ کے حسین کھڑے ہو جاتے ہیں. حسرت سے سید سجاد کا خیمہ دیکھتے ہیں. جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، باپ مرنے جا رہا ہے. ہاں شاید مرحوم کو، میثم کو دیکھ کر خیال آتا ہو ارے جب میں چلا جاؤں گا تو میثم پہ بڑی ذمہ داری آ جائے. ہاں یہی حسین بھی دیکھ رہے ہیں، ضعیف باپ ہے، ضعیف باپ ہے، جوان بھی بیٹا بیماری کے عالم میں ہے. باپ بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہے. اے بہن زینب قریب آ جاؤ. زینب قریب آئی. بھیا کیا بات ہے؟ اے بہن میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، تمہیں معلوم ہے دل چاہتا ہے آخری مرتبہ اپنے جوان بیٹے سے رخصت ہو لوں. بس ایک مرتبہ زینب یہ سن کر کہتی ہے اے بھیا، سید سجاد تو آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کے باپ ہیں. اے بھیا آپ جائیے رخصت ہو لیجئے. اور اس میں میری کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں حسین نے تڑپ کے زینب سے کہا اے زینب، سید سجاد میرا بیٹا ضرور ہے، میں باپ ضرور ہوں، لیکن جب رخصت ہونے جاؤں گا تو سید سجاد میرا خون آلود جسم کرتا دیکھ کر تڑپ جائیں گے، کریا کرنا شروع کریں گے. اے بہن زینب
ارے کسی کو تو ہونا چاہیے جو سید سجاد میں اور مجھ میں جدائی کرا دے. میں کہوں گا مولا اس وقت سید سجاد کا اتنا خیال, اے مولا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ جب آپ کے سینے پہ سوئے گی تو کوئی محبت سے جدا نہیں کرے گا. شمر کے تازیان جزاکم ربکم خیر الجزا. زینب لے کر حسین کو پہنچتی ہے. پہنچنے کے بعد بس ایک مرتبہ حسین جیسے ہی سرانے بیٹھے ہوئے زینب نے رونا شروع کیا, اس لیے کہ سید سجاد غش میں ہے. ارے غش سے فاتح کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ارے وہ پانی کہاں سے لائے جو خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو. بس ایک مرتبہ زینب نے رونا شروع کیا. زینب کے گرم گرم آنسو سید سجاد کے رخسار پہ پڑے. بس غش افاقہ ہوا. اب جو افاقہ ہوا بس ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی کی طرف کو دیکھا. اے پھوپھی اماں خیریت ہے؟ ہاں تیرا بابا رخصت آخر کے لیے بس یہ سننا تھا. سید سجاد باپ کے احترام میں کوہنیوں کے بال بستر بیماری سے اٹھنا چاہتے ہیں, لیکن ہائے رے بیماری سید سجاد کوہنیوں کے بل بھی باپ کے احترام میں نہ اٹھ سکے. عزاداروں غضب ہو گیا. جو امام 10 محرم کو باپ کے احترام میں کوہنیوں کے بل نہ اٹھ سکا, ارے وہی امام 11 محرم کو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں غار ڈالتا اور اسی امام کو باپ کے کٹے ہوئے لاشے کے درمیان سے گزارا گیا. اے مرحوم کی اولاد تم بڑی خوش نصیب ہو, تمہارے بابا کے جنازے کو مومنین نے کاندھا دیا. عزت و احترام کے ساتھ قبر کی منزل تک پہنچایا. رحمت خدا شامل حال تھی. عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا. لیکن اے بچوں کربلا کے سید سجاد جن کے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کفن تھا, نہ کوئی دفن کرنے والا نہ کوئی کفن دے. وأبيها وبالها وسر المستقبل فيها بعدد ما أحاط به بموت. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا